دونوں نے ایک ساتھ مجھ پر حملہ کیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی اور میرا کام تمام کر دیا۔ معزز صارفین، میرا نام شمالہ ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ میں 6 سال بعد لندن سے پاکستان کراچی آئی تھی۔ میں جیسے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچی، میں نے ایک ٹیکسی لی اور مجھے ناظم آباد جانا تھا۔ میں نے اسے پیسے پوچھے، اس نے مجھے پیسے بتائے اور پھر میں ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور میں کیونکہ انگلینڈ سے یہاں آئی تھی، میں دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ لندن میں پڑھائی مکمل کر کے آئی تھی اور کافی سالوں سے اپنے گھر والوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ میرا دل ایسے چاہ رہا تھا جیسے میں ابھی ہوا میں اڑ کر فوراً گھر پہنچ جاؤں، چھوٹے بہن بھائی اور امی ابو سے جا کر ملوں۔ میں نے نوٹ کیا کہ ڈرائیور مجھے شیشے میں غور سے دیکھ رہا تھا اور بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں چوری آنکھ سے جب شیشے میں دیکھتی تو ڈرائیور ہر وقت مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ خیر، میں نے اس سے یہ توجہ نہیں دی۔ پھر اچانک ہی اس نے موبائل اٹھایا اور کسی کو فون کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ یار، میں تم سے شام میں ملتا ہوں اور وہ سامان میں تم سے شام میں لے لوں گا۔ پھر کہنے لگا کہ ابھی اس وقت میں تو سواری چھوڑنے ناظم آباد جا رہا ہوں۔ اچھا، چلو ٹھیک ہے، پھر میں تم سے ملتا ہوا جاتا ہوں اور میں تم سے سامان لے لیتا ہوں کیونکہ تم راستے میں ہو نا، پھر میں سواری کو چھوڑنے چلا جاؤں گا۔ چلو چلو ٹھیک ہے، اوکے۔ اور پھر وہ شیشے میں مجھے دیکھنے لگا اور پھر اچانک اس نے راستہ تبدیل کر دیا۔ میں نے فوراً کہا، بھائی کیا ہوا؟ آپ یہ یہاں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میڈم مجھے ایک سامان لینا ہے بندے سے، وہ بندہ چلا جائے گا، بس اس سے سامان لیتے ہیں اور چلتے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے فوراً کہا کہ بھائی آپ سامان بعد میں لے لینا، مجھے گھر چھوڑیں پہلے، میں کافی سالوں بعد اپنے گھر والوں کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے کہا، میڈم بس 5 منٹ لگیں گے۔ میں نے کہا، زیادہ دور تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں نہیں، یہ بالکل قریب ہی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جلدی چلو۔ پھر وہ گاڑی ایک گوٹھ میں لے گیا، عجیب کچے کچے روڈ تھے، اور پھر ایسی جگہ پہ لے گیا جہاں گھر بھی بہت نہ ہونے کے برابر تھے، سناٹا تھا، اور ایک گھر کے پاس جا کے گاڑی روک دی۔ پھر کہنے لگا، میڈم آپ یہاں بیٹھیں، میں سامان لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جلدی آنا، مجھے جلدی جانا ہے۔ اس نے کہا، ہاں ہاں بس بیٹھیں، میں آیا۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ اس نے 10-15 منٹ لگا دیے۔ میں بڑی پریشان ہو رہی تھی۔ ایک تو انجان جگہ ہے اور یہ لوگ بھی انجان ہیں، اور یہ اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا؟ میں نے گھر والوں کو بھی فون نہیں کیا تھا، میں ان کو سرپرائز دینا چاہ رہی تھی۔ اب وہ باہر آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی شاپر تھا، اور پھر آگے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو اسٹارٹ کیا تو گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا، کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا، پتہ نہیں میڈم، ابھی تو میں نے چلتی ہوئی گاڑی بند کی تھی، اب پتہ نہیں کیوں نہیں اسٹارٹ ہو رہی۔ یہ اترا اور آگے کا بونٹ کھول کر گاڑی کو چیک کرنے لگا، اور پھر کہنے لگا کہ میڈم ایک منٹ باہر آئیے گا، یہ تار پکڑیے گا۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اتری اور اس کے قریب گئی تو وہ جس گھر سے وہ سامان لے کر باہر آیا تھا، اس گھر میں سے ایک مرد باہر نکلا اور اس کے ہاتھ میں گن تھی، اور سیدھا کہ میرے اوپر تان دی اور کہا کہ چپ کر کے میڈم اندر چلو۔ میں ایک دم ڈر گئی، میں نے زور سے چیخ ماری۔ اس نے کہا، خبردار اگر آواز نکالی تو ابھی میں آپ کو گولی مار دوں گا، 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں نے کہا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، کچھ بھی نہیں، چپ کر کے اندر چلو۔ پھر میں نے جیسے ہی اندر گئی تو اندر انہوں نے نیچے گدا بچھایا ہوا تھا اور مجھے کہا کہ یہاں بیٹھو۔ میں نے کہا،
میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ تو وہ جو گاڑی چلا رہا تھا ڈرائیور، اس نے آ کر مجھے بالوں سے پکڑا اور مجھے زوردار تھپڑ دے مارا اور کہا چپ کر کے ادھر بیٹھو۔ پھر میں رونے لگی اور جا کر بیٹھ گئی گدے پر۔ پھر جو ڈرائیور تھا اس نے جلدی جلدی اپنا سب کچھ ہٹا دیا اور میرے پاس آ گیا اور میرا بھی سب کچھ ہٹانے لگا تو میں رونے لگی۔ تو وہ جو دوسرا جس کے ہاتھ میں گن تھی اس نے مجھے کہا کہ خبردار خبردار، اگر کوئی بھی چالاکی کی تو میں گولی مار دوں گا۔ پھر میں خاموش ہو گئی۔ اس نے میرا سب کچھ ہٹا دیا اور میرے ساتھ شروع ہو گیا۔ اب اس گن والے نے بھی گن رکھ دی اور اپنا سب کچھ ہٹا کر وہ بھی آ گیا۔ دونوں ایک ساتھ مجھ پر حملہ کیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر انہوں نے ذرا بھی ترس نہیں کھایا اور میرا کام تمام کر دیا۔ اب مجھے ذرا بھی ہوش نہیں تھا۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد میں تھوڑی سنبھلی۔ ان دونوں نے کہا کہ خبردار، اگر باہر کسی کو بتایا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے درست کیے، گاڑی میں لے کے بیٹھا کہ چلا گیا، اور جو ڈرائیور تھا اس نے گاڑی چلائی اور مجھے میرے گھر پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ میں جیسے ہی اپنے گھر والوں سے ملی تو ان کو گلے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ گھر والوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے سارا حال حوال ان کو بتا دیا۔ میرے گھر والے بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ جب تم آ رہی تھی تو ہمیں بتا دیتی، ہم تمہیں پک کرنے آ جاتے۔ کافی دن کے بعد میری طبیعت بہتر ہوئی۔ یہ بات صرف میرے گھر والوں کو معلوم ہے اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔